بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ جوک توک الپ عثمان غازی سے منسلک ڈرامے قرولس عثمان میں دکھایا گیا ایک اہم ترین کردار جو منگول سے مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، یہ کردار عثمان غازی کے اہم ترین ساتھی کا قاتل بھی تھا، مگر پھر بھی غازی عثمان نے اسے اپنے خاص سپاہیوں میں جگہ دی اور اسے ایک خاص مقام بھی عطا کیا۔ آخر غازی عثمان نے ایسا کیوں کیا، اور کیا اس کردار کا حقیقت سے بھی کچھ تعلق ہے یا صرف یہ ایک افسانوی کردار ہے؟ جوک توک، جس کا ایک نام کنگار بھی ہے، جب جوک توک منگول تھا تو اس کا نام کنگار تھا۔ تو آئیے جوک توک یا کنگار کے حوالے سے تاریخی حقائق پر بات کرتے ہیں۔ یہ کنگار ایک منگول کمانڈر بالگائی کا اہم ترین سپاہی تھا، جسے بالگائی اپنا بیٹا بھی مانتا تھا۔ قرولس عثمان دیکھنے والے لوگ اس کردار کو عثمان کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر جانتے ہیں، مگر پھر محمد بزداغ نے کہانی میں ایک ٹوئسٹ ڈالا اور دکھایا کہ کنگار کا کردار نبھانے والا براق چلی مسلمان ہو کر جوک توک بن گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ قائیوں کو اس کردار نے بکری کی طرح کاٹ ڈالا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قائی سپاہیوں کو بھی بالگائی کے ساتھ مل کر شکست سے کئی بار دوچار کیا، جس کے بعد قائیوں نے اپنا بدلہ لیا اور بالگائی کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مگر عثمان غازی کے اہم سپاہی کونور الپ نے کنگار کو مارنے سے منع کیا اور اس بات کا انکشاف کیا کہ کنگار ہی اس کا بچھڑا ہوا بھائی جوک توک ہے، جس کے بعد غازی عثمان نے بھی کونور الپ کا ساتھ دیتے ہوئے جوک توک کے متعلق معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پتہ یہ چلا کہ کونور الپ کے قبیلے پر کئی سال پہلے حملہ ہوا تھا، جس میں کونور الپ کے ماں باپ کو منگولوں نے شہید کر دیا تھا۔ کونور الپ تو کسی طرح سے بچ کر نکل گئے، مگر جوک توک منگولوں کی قید میں آ گیا۔ اب چونکہ جوک توک ایک چھوٹا بچہ تھا، اس لیے اسے بازار میں بیچ دیا گیا، اور اسے خریدنے والا شخص تھا منگولوں کا کمانڈر بالگائی۔ بالگائی نے اسے خاص مشروب پلا کر اس کا ذہن تبدیل کر دیا، یعنی کہ اس کی تمام پچھلی یادداشت کو مٹا دیا، اور کئی سالوں کی محنت کے بعد بالگائی نے اسے منگول سپاہی بنا دیا۔ کونور الپ نے تمام ثبوتوں کے ساتھ جوک توک کو بتایا کہ وہ اس کا اصل بھائی ہے۔ جوک توک نے اس کی بات کا یقین کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مگر پھر بالگائی کو اس بات کا پتہ چلا، اور وہ اپنے ایک سپاہی جیر کوتائی کے ساتھ مل کر اسے اغوا کر لیتا ہے اور واپس سے وہی خاص مشروب پلا کر اس کی یادداشت کو مٹا دیتا ہے اور دوبارہ سے اسے اپنی طرف کر لیتا ہے، جس کے بعد بالگائی اسی جوک توک کے ذریعے عثمان کے سپاہیوں پر حملہ کروا دیتا ہے، اور نتیجے میں جوک توک کا بھائی کونور الپ شدید زخمی ہو جاتا ہے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کونور الپ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ بات عثمان غازی کو معلوم تھی کہ جوک توک نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، اور اسی وجہ سے غازی عثمان اسے اپنے سپاہیوں میں کونور الپ کی ہی جگہ دے دیتا ہے۔ اب غازی عثمان نے بھی بالگائی کی چال کو اسی پر الٹ دیا، جوک توک کو کنگار بنا کر بالگائی کو جال میں پھنسایا، اور عثمان اور جوک توک نے مل کر بالگائی کا خاتمہ کر دیا۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس جوک توک کے تاریخی پس منظر پہ۔ دراصل جوک توک کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک حقیقی نہیں بلکہ ایک فرضی کردار ہے، اور اس بات کے کئی شواہد بھی موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ کونور الپ کے کسی بھائی کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ عثمان غازی کے سپاہیوں میں سے سب کی قبریں موجود ہیں، مگر جوک توک نامی کسی سپاہی کی قبر نہیں ملتی۔ یہ کردار صرف اس ڈرامے میں شامل کیا گیا ہے کہ دریلس ارطغرل میں دکھائے جانے والے ترگت الپ جیسے کرداروں کی کمی کو کسی حد تک پورا کیا جا سکے۔ اسی طرح سے کونور الپ کی تاریخ کو بھی کچھ تبدیل کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کونور الپ کو جوک توک نے قتل کیا ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ کونور الپ وہ کمانڈر تھے جو عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے دور میں ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور کونور الپ کی شہادت میدان جنگ میں ہوئی، نہ کہ کسی معمولی لڑائی میں۔
اس کردار کے ساتھ ساتھ محمد بزداق نے بہت سے فرضی کردار ان ڈراموں میں شامل کیے ہیں اور بہت سی تاریخی غلطیاں بھی کی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کو غلطی کہا جائے تو بھی غلط ہوگا، کیونکہ محمد بزداق نے کوئی تاریخی ڈاکیومنٹری نہیں بنائی بلکہ ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ ایک انٹرویو میں محمد بزداق نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ ڈرامہ ناظرین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر ڈراموں میں مرچ مسالہ نہ ہو، صرف ڈاکیومنٹری ہو، تو وہ ایک بالکل بور چیز بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بزداق نے ان دونوں ڈراموں کے اندر بہت سے نئے کردار بھی شامل کیے ہیں اور تاریخ سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔